کل رات ایک انتہائی اہم خبر سامنے آئی کہ ایک اشتہاری ملزمہ دھمکیوں کے اوپر اس کو مقدمہ درج کیا گیا تھا 2021 میں تھانہ وحدت کالونی میں، تو اس کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین پولیس نے اریسٹ کیا، لیکن جو اہم اور مضحکہ خیز بات تھی کہ ایک 4 سالہ بچی کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جاتا ہے ساتھ، اور اسے لا کر حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، کل رات ایک انتہائی اہم خبر سامنے آئی کہ ایک اشتہاری ملزمہ دھمکیوں کے اوپر اس کو مقدمہ درج کیا گیا تھا 2021 میں تھانہ وحدت کالونی میں، تو اس کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اور مزے کی بات کہ اتنی پھرتی کے ساتھ اور اس قدر ہمارے جو فرض ناش کہہ لیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لاہور پولیس نے اتنی پھرتی سے اسے گرفتار کیا، اور ساتھ اس کی ایک 4 سالہ بیٹی کو جو ہے وہ بھی لے کر تھانہ لٹن روڈ پہنچے۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین پولیس نے اریسٹ کیا، لیکن جو اہم اور مضحکہ خیز بات تھی کہ ایک 4 سالہ بچی کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جاتا ہے ساتھ، اور اسے لا کر حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کل رات ایک واقعہ پیش آیا جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری جو پولیس ہے وہ اس قدر پھرتیلی کہہ لیں کہ بڑے بڑے اشتہاری اور بڑے بڑے آپ کہہ لیں نام جو ہیں آزاد گھوم رہے ہیں، لیکن افسران کی نظر میں اپنی عزت بنانے کے لیے اور پنجابی میں کہہ لیں کہ نمبر ٹانگنے کے لیے، یعنی کہ نمبر بنانے کے لیے ایک چھاپا مارا جاتا ہے گھر کے اندر لیڈیز پولیس کے ساتھ، اور ایک 4 سالہ بیٹی کو جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے ماں کے ساتھ، اور باقاعدہ اسے لا کر جو ہے وہ حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ معاملہ میڈیا میں آتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو پھر الٹا ایک اور کام کیا جاتا ہے کہ صحافیوں کو جو ہے وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ بچی جو تھی وہ رو رہی تھی تو اس کو ساتھ لے آئے۔ یہ ہماری پولیس کی کارکردگی ہے کہ ایک ماں کو 4 سالہ بچی کے سامنے جب گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا رونا بنتا ہے، یا اس کو روکنے کے لیے یا اس بچی کو سمجھانے کے لیے کوئی پراپر طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ ساتھ لا کر تو اسے بھی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ آپ سوچیں کہ ایک 4 سالہ بچی کے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کہ اس کو اس کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ بچی کا تو جرم ہی کوئی نہ تھا، لیکن ماں نے اگر کچھ جرم کیا یا ابھی تحقیقات جاری تھیں، وہ اشتہاری تھیں، تو ماں کو اریسٹ کیا جاتا، بلکہ بچی کو اس کے والدین کے والد کے پاس یا اور عزیز و قارب کے پاس جو ہے وہ چھوڑ دیتے، لیکن اس بچی کو بھی لا کر حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو اہم نقطہ یا آپ کہہ لیں کہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کس طرح سے اس بچی کے ذہن پر اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے، اور کیسا وہ رویہ جو ہے ان پولیس والوں کا ہوگا کہ وہ بچی حوالات میں ڈری سہمی جو ہے وہ کھڑی ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ اور مقدمہ آپ دیکھیں، اتنا بڑا مقدمہ کہ اس کے لیے اس قدر تیزی دکھائی گئی کہ فون پر دھمکیاں دینے کی بات تھی، اور خاتون کے جو رشتہ دار تھے جب ان سے بات کی گئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ براہ راست دھمکیاں نہیں تھی کہ کارروائی ہو، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس بات پہ قانون کی سربلندی کے لیے بات کرتے ہیں، تو قانون کے مطابق اس کی ماں کو اریسٹ کیا گیا وہ سب، لیکن ایک 4 سال کی بچی کو کس طرح سے آپ لوگ حوالات میں بند کر سکتے ہیں؟ جس کے بعد پھر سارا کچھ ہونے کے بعد جب معاملہ میڈیا پر آیا تو اس کے بعد ہمارے جو افسران ہیں جس میں ڈی آئی جی آپریشن صاحب، ان سے جب پھر بات کی گئی تو انہوں نے فی الوقت کے لیے یہی کہا کہ اس پر تحقیقات جاری ہیں، اور جو ایس ایچ او ہے معطل کر دیا گیا ہے، جیسے ندا اشفاق صاحبہ تھیں ایس ایچ او، تو ان کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، اور محرر صاحب تھے جو انہیں بھی لائے نظر کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ہمارے پولیس کی ٹریننگ ایسی نہیں ہے، ہم لوگ واقعہ ہونے کے بعد، رونما ہونے کے بعد جو ہے اس پر ایکشن لیتے ہیں۔ اگر 4 سالہ بچی
کا معاملہ تھا تو اس کے رشتہ داروں کے سپرد کیا جاتا، اس کو اریسٹ کیا جاتا ماں کو، اور جو قانونی طریقہ تھا اسے استعمال کیا جاتا. لیکن ایک بچی کے ناپختہ ذہن کے اندر کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ تو آپ بھی جان سکتے ہیں، اور وہ کس طرح سے اس تہذیب آمیزہ رویے کو برداشت کرے گی، اور کیسے وہ جو ہے ذہن نشین واقعے کو دوبارہ سے جو ہے وہ بلا کر نارمل لائف گزار سکے گی. یہاں پر ہماری آئی جی صاحب سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ عملی اقدامات کرتے نظر بھی آ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن خدارہ پولیس کی ٹریننگ ایسی کی جائے کہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا بند کیا جائے اور مظلوم کی داد رسی کی جائے، نہ کہ مظلوم اور جو ظالم ہے ان دونوں کو اکٹھے ایک ہی ترازو کے اندر تولا جائے. اگر اسی طرح سے پھرتی دکھانی ہے تو پھر ہزاروں مقدمات، ہزاروں اشتہاری جو کہ دندناتے پھرتے ہیں وہ بھی آپ کی نظر میں ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ پنجاب پولیس یا لاہور پولیس کی کو انفارمیشن ہر طرح کی ہے کہ کون کہاں پہ ہے، لیکن کچھ لوگ سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے، تو کچھ لوگ اپنی وابستگیوں کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، تو پکڑنے میں اور نمبر بنانے میں اور اپنی جو پھرتی ہے، اپنی قابلیت ان لوگوں پر دکھائی جاتی ہے جو بیچارے کہہ سکتے ہیں آپ کے کسی کی سنوائی نہیں ہے، صرف وہی. اگر قانون ہے تو پھر سب کے لیے برابر ہے. تو خدارہ اس طرح کے اقدامات کریں کہ بچوں کی جو ذہن سازی ہے وہ مثبت ہو، ان کا رویہ جو ہے وہ مثبت رہے، اور وہ شہری، اچھے شہری جو ہیں، مفید شہری پاکستان کے بن سکیں، نہ کہ ان کے ذہنوں میں اس قدر خوف آئے کہ وہ ہر طرح سے پاکستان کی مثبت امیج کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کی بجائے، بلکہ ایک مفید شہری کی بننے کی بجائے پاکستان کے اوپر بوجھ نہ بنے. یہی ہماری درخواست ہے ہمارے آئی جی صاحب سے اور متعلقہ احکام سے کے ساتھ بھی، کہ واقعہ رونما ہونے کے بعد جو ہے وہ ایکشن نہ لیں، بلکہ ان کی تربیت ایسی کی جائے، ان کو اس طرح سے آپ لوگ ان کے ساتھ ٹریننگ اس طرح سے کی جائے کہ عوام کو عوام سمجھیں اور عوام کے خادم سمجھے خود کو، نہ کہ ان کے حاکم بنیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.